آنسو پائے گا، اللہ کے عذاب پائے گا، چیخے گا، چلائے گا، آواز دے گا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی قسمت میں جنت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ زانی ہے اور اس کا یہ جرم ہے، اس کی سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا۔ اسی طرح دوسری آیت زنا سے متعلق، اس کی حرمت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف کو بیان کیا۔ سورہ مومنون کی آیتیں سنیے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔ اے نوجوانوں، اللہ کے پیغام کو سن لو، اللہ کے ارشاد کو سن لو، قرآن کی اس آیت کو سن لو، اپنی اصلاح کر لو، اپنے دلوں کی اصلاح کر لو، اپنا محاسبہ کر لو، اپنا جائزہ لے لو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے، اللہ کی گرفت میں پڑ جاؤ، کوئی اسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جاؤ جسے شفا نہ مل سکے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اگر ان کو شہوانی خواہش ہوتی ہے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اگر آپ کو شہوانی خواہش بجھانی ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، اللہ نے جائز طریقہ رکھا ہے، بیوی ہے، آپ بیوی کے پاس چلے جاؤ، اپنی شہوانی خواہش کی تکمیل کر لو، کسی غیر کے پاس نہ جاؤ، حرام کام کا ارتکاب نہ کرو، پیسے کی وجہ سے اپنے منہ کو میرے بھائیوں کالا نہ کرو، گناہ کا ارتکاب نہ کرو۔ اور میں نے کہا دنیا میں بھاگ جاؤ گے، اپنے منہ کو چھپا لو گے، کہیں اور نکل جاؤ گے، لیکن اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے اسے کوئی چھوڑا سکتا نہیں، اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے اس سے کوئی بچا سکتا نہیں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، اللہ کی گرفت سے کوئی بچ سکتا نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ شہوت کے معاملے میں اگر کوئی جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کو اپنا دشمن بتلایا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معصیت کرنے والے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے۔ زنا سے متعلق میرے بھائیوں تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ نوجوانوں، اپنے کانوں کو کھول لو، اپنے دل کو بھی کھول لو، دل کو دستک دینے والی یہ آیت سن لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے مسلم نوجوانوں، اے مسلم لڑکیوں، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس راستے پر بھی نہ جاؤ، اس ذریعے کو بھی اختیار نہ کرو، اس وسیلے کو بھی اختیار نہ کرو، اس راہ پر بھی نہ جاؤ جو راہ آپ کو زنا تک پہنچا دے۔ اسی ضمن میں ساری جو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے، میرے بھائی اسی ضمن کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے کہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کہاں پہنچتا ہے، زنا کے قریب پہنچ جاتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، بے حیائی میں ملوث ہو جاتا ہے، زنا کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زناکاری بے حیائی ہے، بدکاری ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے، بدترین راستہ ہے۔ اس کے بعد آخری آیت زنا سے متعلق زانی کی سزا کیا ہے۔ زانی اس لائق نہیں ہے کسی مسلم معاشرے کے اندر، مسلم سوسائٹی کے اندر اچھے سماج کا حصہ بن سکے، اچھے سماج کا ممبر بن سکے، ورکر بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الزانی
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. کہ اگر کوئی آدمی چاہے وہ مرد ہو چاہے کہ عورت ہو اس گناہ نے جرم کا ارتکاب کرتی ہے، چاہے وہ زانیہ ہو یا زانی ہو، سر عام اگر وہ شادی شدہ ہے سر عام سر بازار اور لوگوں کی موجودگی میں اس کو رجم کیا جائے گا. اور اگر غیر شادی شدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ زانی کی میرے بھائیوں سزا ہے. اسی طرح اب حدیثوں کی طرف رخ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، چند حدیثیں میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث جو صحیح بخاری کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میں کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم. صحابی رسول اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں، پیارے حبیب مجھے یہ بتلائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلق. کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے. یعنی شرک کو، جس کے بارے میں نے پہلے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرک کو سماج کا، معاشرے کا، ایک مسلمان مرد و عورت کا سب سے بڑا گناہ کرا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم عجل قال ان تقتل ولدك خشیت ان یأکل معك. کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قتل کر دو. اپنے بچوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے مار دو، چاہے جس نام پر مارا جائے. کہ وہ پیدا ہوگا، اس کے کھانے کا انتظام، اس کے پینے کا انتظام کرنا ہوگا. میرے بھائیوں، جن کے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں ان کے پاس ان کے اوپر رب کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا انعام زیادہ ہوتا ہے، اکرام زیادہ ہوتا ہے. کھلانا پلانا آپ کا کام نہیں ہے بلکہ اس ذات کا کام ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روزی دینے والا آسمان پر ہے، عرش پر ہے اور وہ روزی فراہم کرتا ہے. ان بزرگوں سے پوچھئے ہمارے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی کئی بچیاں جامعہ امام ابن تیمیہ کے اندر ہیں، کلیہ خدیجۃ الکبریٰ یہ تعلیمی قرآن کے اندر ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ان بوڑھے لوگوں کو جامعہ کی چہار دیواری کے اندر دیکھتا ہوں، اور خوشی ہوتی ہے 70 سال عمر ہے ان کی، 80 سال ہے عمر ان کی، بچیاں ان کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. سماج کے اندر جو بے حیائی ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، میری بانوں سنو، میری ماں بہنوں سنو. اس کی وجوہات میں سے، اس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے بچے جاہل ہیں، شریعت سے آگاہ نہیں ہے، شریعت سے واقفیت نہیں رکھتے، قرآن نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، زنا کی حرمت کے بارے میں انہیں معلوم نہیں ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں اپنی کلاسوں کے اندر، اور اس گاؤں کی بچیاں بھی ہوتی ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ ایک پہلے میں اگر 1000 عام بچیوں کو رکھا جائے، بلکہ اگر مبالغہ نہ ہو تو کہہ دیا جائے کہ 1 لاکھ بچیوں کو رکھا جائے اور تعلیم یافتہ اس بیٹی کو، اس بچی کو جو قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہے، جو پیارے حبیب علیہ السلام کی تعلیم سے، تعلیمات سے، حدیثوں سے آگاہ ہے، تو 1 لاکھ بچیوں والا پلڑا وہ اوپر جائے گا اور اکیلی ایک بچی کا پلڑا میرے بھائیوں بھاری ہو جائے. یہ خوش نصیب ہے وہ والدین، وہ ماں، وہ باپ، بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں جو اپنے بچوں کو تعلیم سے، کتاب و سنت، قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرتی ہیں.
تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، مشکلات برداشت کرتی ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں اور سفر کی مصیبتوں کو انگیز کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو قرآن سے قریب کرتے ہیں، حدیث سے قریب کرتے ہیں، اللہ سے قریب کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو اس لیے قطع کر دو کہ کھلانے پلانے کا انتظام تمہیں کرنا پڑے گا۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تزانی حلیلۃ جارکا، کہ تیسرا بڑا گناہ اس کا موضوع سے تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیسرا بڑا گناہ یہ ہے، چاہے لاکھ لالچ آ جائے، چاہے پیسے کی لالچ ہے، آج لوگ لالچ دیتے ہیں، ہاں گناہ کر لو، یہ موبائل مل جائے گا، یہ گھر مل جائے گا، میں اپنے ساتھ تمہیں دلی لے جاؤں گا، بمبئی لے جاؤں گا، امریکہ لندن لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ کہیں لے جا سکتا ہے لیکن یاد رکھنا وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے، اللہ کے قریب نہیں لے جا سکتا، اور دین اسلام سے کے قریب نہیں لے جا سکتا، وہ جہنم کا مسافر تمہیں اپنے آپ کو بناتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان تزانی حلیلۃ جارکا، یہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ میرے بھائیوں، زنا ویسے بھی حرام ہے، چاہے آپ کسی بھی غیر عورت کے ساتھ اگر بدکاری کرتے ہیں وہ حرام ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، لیکن حرمت کے اعتبار سے وہ زنا زیادہ خطرناک ہے جو آپ اپنے پڑوسی کی بیوی سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک پڑوسی آپ کو معمول سمجھتا ہے، اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، اپنا غمگسار سمجھتا ہے، اپنا مددگار سمجھتا ہے، اپنا تعاون کرنے والا سمجھتا ہے، محافظ سمجھتا ہے، اور آپ اس کے گھر کے اندر فساد برپا کر رہے ہیں، بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے بچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زنا کو خطرناک زنا اور بدترین گناہ قرار دیا ہے۔ آپ غور کیجیے، سماج کا حال کیا ہے، معاشرے کا حال کیا ہے۔ آج برائیاں زیادہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جو پرائے نہیں، جو اپنے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے بچے ہوتے ہیں۔ کوئی خالو کا بیٹا آتا ہے، کوئی ماموں کا بیٹا آتا ہے، کوئی چچا کا بیٹا آتا ہے، یہ تو ہمارے چچا عبدالتواب صاحب کا بیٹا ہے، یہ عبدالرحمن ماموں کا بیٹا ہے، یہ ہمارے بھائی کا دوست ہے، یہ تو خالد صاحب ہے، یہ تو سرفراز صاحب ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا فساد کی جڑ یہی ہے، یہی وہ راستے ہیں جن راستوں کو ہمیں بند کرنا ہے، ہمیں سپاہی بننا ہے، ہمیں چوکیدار بننا ہے، ہمیں محافظ بننا ہے، اور ان لوگوں کے ناپاک قدم ہمارے گھروں کے اندر قطعی طور پر نہ پڑے، جن کے آنے کو، جن کے داخل ہونے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جو ہمارے لیے محرم نہیں بلکہ غیر محرم ہے، چاہے وہ جس نام سے آ جائے۔ یاد رکھنا کہ شیطان اپنا چولا، اپنا رنگ مختلف شکلوں میں بدل کر آتا ہے، دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ ان چیزوں سے ہمارے بھائیوں کو بھی ہوشیار رہنا ہے، ہماری بہنوں کو بھی میرے بھائیوں ہوشیار رہنا ہے۔ اگر ہم نے ہوشیاری کی اور ہم نے خیال رکھا محرم کا، غیر محرم کا، پردے کا، یاد رکھیے زناکاری جیسا سیاہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر، ہماری چوکھٹ کے اندر داخل ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ زانی اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا فسادی ہے کہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں۔ جن لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا، ان لوگوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدی ثلاث، کسی مسلمان کی جان حلال نہیں، اس کا خون حلال نہیں ہے، اس کو مار نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی زانی ہے، ایسا مجرم پایا جاتا ہے، اگر اسلامی ریاست ہو، اسلامی حکومت
کو میں نے کہا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا سر عام قتل کر دیا جائے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی زنا کرتا ہے زنا کرتے وقت مومن نہیں رہتا. اس کا ایمان ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے آپ کا ایمان خارج ہو جائے گا, آپ کا ایمان اٹھ جائے گا, آپ سے نکل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن, کہ جب آدمی زنا کرتا ہے, کوئی مسلمان زنا کا ارتکاب کرتا ہے, اس وقت مومن باقی نہیں رہتا. بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زنا کرتے وقت اس کا ایمان سائے کی طرح اس کے سر سے اوپر چلا جاتا ہے اور اس وقت تک اس کا ایمان واپس نہیں آتا جب تک کہ وہ اس گھناؤنے کام سے میرے بھائیوں باز نہیں آتا ہے. زانی کی سزا بھی حدیث کے اندر بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں معراج کے لیے گیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ, حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ, میرا گزر ایک ایسے تندور کے پاس سے ہوا, میرا گزر ایک ایسے تندور کے پاس سے ہوا جہاں سے بڑی سخت آوازیں آ رہی تھی, چیخو پکار کی آواز بند ہو رہی تھی. اور جب میں نے جھانک کر دیکھا تو دیکھا اس کے اندر سے آگ کی لپٹ آ رہی ہے, آگ کا شعلہ ہے. جب شعلہ ان کے جسموں سے مس کرتا ہے, چھوتا ہے, ٹچ کرتا ہے, وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. پیارے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں میں نے پوچھا اے جبریل من ہؤلاء, اے جبریل من ہؤلاء, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو چیخ رہے چلا رہے, ان کا جسم ننگا ہے, ان کے کپڑے پہ ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہے. میرے بھائیوں جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ زانی ہے, یہ زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ دردناک عذاب دے رہا ہے. میرے بھائیوں اگر اس گناہ کا خیال کبھی پیدا ہو جائے کسی وجہ سے, آپ اس واقعے کو یاد کرنا, اس حدیث کو یاد کرنا, اللہ کی وعید کو یاد کرنا اور اس گناہ کی سزا کو یاد کرنا اور کبھی ایسے گھناؤنے جرم کے قریب نہ جانا. اور باختصار میں یہ بتلانا چاہتا ہوں, میرے ساتھی باقی ہیں انہیں بھی اپنی تقریر کرنی ہے, اور میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ زنا جس دروازے سے داخل ہوتا ہے, زنا جس دروازے سے داخل ہوتا ہے, سب سے بڑا دروازہ میرے بھائیوں یہ آنکھ ہے. یہ کیا ہے؟ آنکھ ہے. اس آنکھ کی حفاظت کر لینا, اس آنکھ کی سیادت کر لینا, پردہ کر لینا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں ہی کے لیے پردہ ہے. نہیں, صرف عورتوں کے لیے پردہ نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے پردے کو بیان کیا ہے, اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے پردوں کو بھی بیان کیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے پردہ کو لازم قرار دیا, مردوں کے لیے بھی پردے کو لازم قرار دیا. آپ دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں. آج نوجوان اس معاملے میں بے حرمی کے شکار ہیں. فوراً دیکھنا چاہتے, کوئی لڑکی جا رہی ہے, کوئی مسلمان جا رہی ہے, وہ اس کی بہن بھی ہو سکتی ہے, اس کی ماں بھی ہو سکتی ہے, اس کی خالہ بھی ہو سکتی ہے. وہ آدمی کیا تاکنے لگ جاتا ہے کہ ذرا اس کے چہرے کو تو دیکھ لے, دیدار نصیب ہو جائے, حرام کا ارتکاب کر لے, گناہ کا ارتکاب کر لے. میرے نوجوان ساتھیوں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھ لو, کہیں آپ کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں قرآن کی باتوں کو ڈال دے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, امام دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو اپنے سنن کے اندر بیان کیا ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان
تھے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اچانک کسی غیر عورت پر کسی غیر محرم عورت پر نگاہ کے پڑ جانے کا حکم کیا ہے؟ اگر کہیں میں جا رہا ہوں راستے پر ہوں کسی نکڑ میں ہوں. آج ہمارے نوجوان گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے رہتے ہیں چوک چوراہے پہ کھڑے رہتے ہیں موبائل لیے رہتے ہیں ذرہ برابر موقع ملے تصویر کشی کر لیتے ہیں کسی غیر کی بہن کی تصویر اپنے موبائل میں کھینچ لیتے ہیں. میرے بھائیوں صحابی رسول کے دیکھو یہ عزت ایسے نہیں ملتی ہے یہ رتبہ ایسے نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی یہ رتبہ بلند جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و حسن کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ سنو میرے صحابی اگر کہیں آپ کی نگاہ اچانک کسی غیر عورت پر پڑ جائے اس کا مطلب نہیں کہ آپ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہنا گھور گھور کر دیکھتے رہنا دور تک پیچھا کرنا اور پرسا سے مرجلوہ چلے جانا اور اگر ممکن ہو تو بیتیا بھی چلے جانا اس سے بھی آگے بڑھنا ہو تو نرکڑیا گنج بھی چلے جانا. نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صرف باسا رکھا اے میرے صحابی اگر اچانک کسی پر نگاہ پڑ جائے فوراً اپنی نگاہ کو واپس کر لینا اپنی نگاہ کو پھیر لو. یہ مسلمان کی شان ہوتی ہے یہ مسلمان کا مقام ہوتا ہے یہ مسلم نوجوانوں کی پہچان ہوتی ہے یہ حوا کی بیٹیوں کی شان ہوا کرتی ہے. میرے بھائیوں ایک اور چھوٹا سا واقعہ بس آخری بات باتیں بے شمار آخری بات فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. حجۃ الوداع کا موقع ہے حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سوار فضل ابن عباس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء صحابی رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے معصوم بچے کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے 15-20 سال 18 سال کے نہیں ہے غلام ہے. فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع سے ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بوڑھے ہو گئے میرے والد بوڑھے ہو گئے آج کا بیٹا ہو آج کی بیٹی ہو کوئی خاطر میں نہیں لاتا اپنے والدین بھاگو لے جاؤ اس کو گھر سے دور کر لو ہمارا سکون ختم ہو رہا ہے ہمارا اطمینان ختم ہو رہا ہے اس بڈھے نے ہمارا جینا دبر کر دیا ہے جینا مشکل کر دیا ہے. سارا سامان اپنی بیوی کے پاس آئے گا بیٹے کے پاس آئے گا بوڑھے والدین موجود ہیں ان کی بھی تمنائیں ہیں ان کی بھی آرزویں ہیں. کبھی آپ بازار سے آتے کبھی مرجلوہ سے آتے کبھی بیتیا سے آتے اور سیدھے اپنے والدین کے پاس تو جاتے ہمیشہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. اور والدین کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا جیسا کہ آیتیں پڑھی گئی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات میں جھڑکتے ہو بات میں اپنی جوانی دکھاتے ہو اپنی طاقت دکھاتے ہو. کبھی اس ناتوانی کو بھی تو یاد کر لیا ہوتا جب تم چھوٹے تھے تمہارے جسم میں طاقت نہیں کسی عضو میں طاقت نہیں چلنے کے قابل نہیں بولنے کے قابل نہیں پیشاب پخانا بھی اپنا صاف نہیں کرتے تھے. کون کرتا تھا تمہاری ماں کرتی تھی تمہارے یہ بوڑھے والدین کرتے تھے راتوں میں جگاتے تھے. ایک مرتبہ والد کھانس دے میری نیند ختم ہو گئی اور تم راتوں رات جگتے تھے. ایک رات میں 20 مرتبہ جگتے تھے پیشاب کرتے تھے بستر گیلا کرتے تھے. کون اٹھتا تھا؟ یہ ماں اٹھتی تھی یہ باپ اٹھتے تھے اور تمہیں کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے اس کا خیال رکھتے تھے. ساری باتوں کو تم نے بھلا دیا. میرے بھائیوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لمحے کے لیے اس سوال کرنے والی عورت کے چہرے کی طرف دیکھا. آج جو سوال کر رہی تھی کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں حج نہیں کر سکتے ہیں سواری کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں سواری پر بیٹھ کر مکہ نہیں جا سکتے کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ یہ سوال ایک بیٹی کر رہی ہے خاتون کر رہی ہے. میرے بھائیوں اس طرح مسلم نوجوان لڑکیوں کو اپنے والدین کا ہمدرد ہونا چاہیے
اور محبت کرنی چاہیے. زندگی میں تو کرتے نہیں ہیں اور مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے؟ نہیں، والدین کی قدر زندگی میں بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی ہے. سب سے بہترین تحفہ جو مرنے کے بعد اپنے والدین کو دے سکتے ہیں ان کے لیے دعائیں خیر ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا. آج کوئی باپ نہیں سمجھاتا. بیٹا جہاں جا رہا ہے رات کے 10 بجے آ رہا ہے، 20 بجے آ رہا ہے، 24 بھی بجے آ رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں. ماں اپنی جگہ سو رہی ہے، باپ اپنی جگہ سو رہا ہے، بڑے بھائی صاحب بھی ہیں وہ بھی کھراٹے لے رہے ہیں، دادا صاحب ان کو کوئی ہوش و حواسی نہیں ہے. پوتا کہاں سے آ رہا ہوگا، کیسے؟ نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے. بیٹی خراب ہوتی ہے، میں کہا کرتا ہوں ماں ذمہ دار ہے. بیٹا خراب ہوتا ہے، میں کہا کرتا ہوں باپ ذمہ دار ہے. اگر دونوں ہوش مند ہوتے، دانش مند ہوتے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا ہوتا، گھر کے اندر فتنہ نہ ہوتا، فساد نہ ہوتا، برائی نہ ہوتی، بے حیائی نہ ہوتی، زناکاری نہ ہوتی. میرے بھائیوں، اگر اس طرح کا گناہ ہو جائے توبہ کرو، استغفار کرو، آؤ رجوع کرو. جس طرح ماعز اسلمی نے رجوع کیا، جس طرح حامدیہ خاتون نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما لے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے حیائی سے، زناکاری سے، بدکاری سے، شرک سے، بدعت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما لے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.